الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ سید الرسل والانبیاء وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، اور نہ تو بے وقوفوں کو ان کے مال جو تمہاری تحویل میں ہے، جنہیں اللہ نے تمہاری بسر اوقات کا ذریعہ بنایا، اور اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، پسندیدہ بات کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. پس اگر تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور انہیں فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا حق طلب کریں. اور یتیم کا ولی جو مالدار ہو، حاجت نہ رکھتا ہو، وہ اس مال سے بچتا رہے، اور اگر وہ حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائے
اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ سورہ نساء کے اس پہلے رکوع میں یتیموں سے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ احد کی جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، جن کے بچے بچیاں یتیم رہ چکے تھے۔ یتیموں کی سرپرستی کے حوالے سے عربوں میں کچھ دستور تھے جن میں خوبیاں بھی تھیں اور خرابیاں بھی تھیں۔ مثلا کوئی بندہ اپنے کسی عزیز یتیم بچی کا ولی بنتا، اس کا سرپرست بنتا، تو بالغ ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا تو حق کے مہر ادا نہ کرتا، یا اس کے حقوق کی پاسداری نہ کرتا، اس کے ساتھ زیادتی کرتا، مزید شادیاں کرتا جاتا، اور اس پر یہ احسان جتاتا تھا کہ میں نے تو یتیمی کی حالت میں تیری سرپرستی کی تھی۔ تو اس طرح کے جو رسوم و رواج تھے، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، اسلام نے ان کی بھی اصلاح کی۔ گزشتہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں ایک تمہید بیان ہوئی کہ یتیم جب عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کے سرپرست ان کے مال ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اور آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں بیان کرنے کا طریقہ بیان ہوا۔ کہ ان کے مال اسباب کو اپنے برے مال اور اسباب کے ساتھ تبدیل نہ کیا کرو۔ اس کی تشریح جو ہے کہ مثلا ایک یتیم کے مال میں کوئی تلوار ہوتی، اچھی تلوار ہوتی، جس کی قیمت 1000 درہم ہے، اور اس کا سرپرست اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کو کوئی دوسری تلوار دے دیتا جو ہلکی قیمت کی ہوتی، کہ تلوار ہی تو اس کو دینی ہے، تو اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر اس کی ملکیت میں جو اچھا مال تھا تو اس کو وہی اچھا مال دے دیا جائے، اور فرمایا کہ اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر نہ کھایا جائے، یعنی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے نہ کھاؤ۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ بیان کیا مفسرین نے کہ ایک بندے کے گھر یتیم ہے، اور اس یتیم کا اپنا جو مال ہے کھانے پینے کا اس کے باپ کی وراثت میں سے اس بندے کے گھر ہے، تو ایک وقت کا کھانا جب یتیم کے لیے پکائے تو اتنا زیادہ نہ پکائیں کہ وہ یتیم کھائے تو بچا ہوا دیگر گھر کے لوگ کھائیں، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے لیے اتنا ہی پکایا جائے۔ یتیم کے مال کو مکس کر کے آپس میں نہ کھایا جائے کرو۔ اگر اس کے لیے یتیم تمہاری سرپرستی میں ہے، ان کے لیے ایک سیر کھانا کافی ہے تو اتنا ہی پکایا جائے، یہ نہیں کہ 1.5 سیر پکا لیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا لیا جائے۔ تو یتیم کے مال کو اس احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہاں سوال ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ شرعاً
بالغ کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ لا یتما بعد البلوغ، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا، جب تک نابالغ ہو اس وقت تک اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لغت ہے، لغت میں بالغ ہونے کے بعد بھی اس بندے کو یتیم کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا لیا گیا ہو۔ یہ بات ارشاد کرنے کے بعد پھر یہ بیان کر دیا گیا کہ اسلام میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ عربوں میں ایک دستور یہ تھا کہ لوگ نکاحوں پہ نکاح کرتے چلے جاتے، بیویوں کو کھانے پینے کے خرچ دینے میں اور وقت دینے میں انصاف نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اس کثرت ازواج پر پابندی لگائی، 4 کی اجازت دی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو جن لوگوں کے ہاں 4 سے زیادہ ازواج تھی، بیویاں تھیں، 10 بھی تھیں بعض صحابہ کرام کے، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو اور باقیوں کو آزاد کر دو، طلاق دے دو۔ اس میں پھر گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ دیگر ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ اس میں فرق کرتے ہیں کہ کوئی بندہ غیر مسلم اگر مسلمان ہوا اور پہلے سے اس کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، تو وہ ان میں سے کن کو رکھے گا، کن کو نہیں رکھے گا۔ تو بعض ائمہ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ترتیب کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی ہیں، جو پہلی 4 ہیں ان کو وہ رکھ لے اور باقیوں کو چھوڑ دے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اور انتخاب اور اختیار دیا کہ ان میں سے جن کو تم رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، باقیوں کو چھوڑ دو، تو لہذا ترتیب ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے نکاح میں آئی پھر دوسرے پھر تیسرے اور چوتھے ان کو رکھا جائے اور باقیوں کو چھوڑا جائے۔ بہرحال ان میں سے 4 ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک بندہ 4 ہی بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر کوئی فوت ہوتی جائے تو مزید وہ شادیاں کر سکتا ہے، اس طرح تو 10 20 بھی لوگ کر لیتے ہیں، اگر فوت ہوتی جائیں یا کسی وجہ سے علادگی کی نوبت آ جائے۔ چوتھی بیوی کو اگر طلاق دی ہوئی ہو تو اس کی عدت کے دوران نئی نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی جب تک پہلے کی عدت پوری نہ ہو۔ یتیموں کے احکامات بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ عرب کے لوگوں میں ایک دستور یہ تھا کہ وہ یتیم لڑکیوں سے ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے خود ہی نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ان یتیم خواتین بچیوں کے بارے میں اگر تمہیں خوف ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑ دو، اور جو خواتین ہیں جو یتیم نہیں ہیں ان میں سے جن کے ساتھ تم چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ پوری امت کا ان آیات مبارکہ اور متواتر روایات حدیث کی روشنی میں یہ نظریہ ہے کہ ایک وقت میں کسی بھی بندے کے لیے 4 سے زیادہ نکاح حرام ہے، صرف 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے دوسری صدی میں ایک فرقے کے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو اتنا عجیب طریقے سے اپنے خواہشات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، یہ اللہ کی کتاب اس پر ظلم، اور انہوں نے کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو خواتین
تم جن کو نکاح کرنا چاہتے ہو اور اپنے لیے مناسب سمجھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرو، مثنا 2، ثلاثہ 3، رباع 4۔ تو انہوں نے پھر اس کو جمع کیا، 2 اور اس پر 3 جمع 5، اس پر 4 جمع 9، اور کہا کہ اس سے تو 9 شادیاں جائز ثابت ہوتی ہیں۔ یہ سب خواہشات اور نفس پرستی کے طریقے ہیں اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق، اور یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو سب سے بڑا بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کو پوجا جاتا ہے، وہ خواہش کا بت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواہش نفس سے بچائے۔ کیسے کہ اللہ کی کتاب کو اپنی خواہش نفس کہتا ہے۔ یہ پہلے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ایک نظریہ بنا لیا جائے اور پھر آیات اور حدیث تلاش کر کے اس پہ فٹ کی جائیں۔ یہ کتاب و سنت میں نفس پرستی یہ حرام ہے، اور یہ ہمیشہ سے اکا دکا لوگ امت کے اندر ایسے رہے ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق کتاب و سنت کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم الامت دانائے راز علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اللہ کی کتاب کہتی اس کے پیچھے چلتے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اللہ کی کتاب کو چلانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بیوقوفوں کو تم اپنے مال نہ دو۔ اپنے مال سے مراد یہ ہے یعنی جب تک وہ بچے سمجھدار نہیں ہوتے ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ تو یہاں اپنے مال اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہاری تحویل میں ہے، مال تمہارا نہیں ہے، یتیموں کا مال ہے، وہ اپنے نگرانی میں رکھو، اس سے جو تجارت کرتے ہو جو نفع حاصل ہوتا ہے اس میں سے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے ان بچوں کو کھانا کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اسی میں سے ان کو لباس پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ جب وہ بچے ہیں ناسمجھ ہیں، وہ ضد کر رہے ہو کہ ہمارا مال ہمارے والے کیا جائے، تم انہی کے مال میں سے ان کے کھانے پینے کا لباس کا اہتمام کرو، لیکن ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، طریقے کے ساتھ ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ تمہارا ہی مال ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان کو چیک کرتے رہو، وقتاً فوقتاً معاملات میں دیکھتے رہو کہ وہ سمجھدار ہوتے۔ جب تم دیکھو کہ وہ یتیم سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں، اور وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم صلاحیت ان کے اندر دیکھو کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ معاملات کے اندر گواہ بنانا اس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ لین دین کے معاملہ کو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو، کہ انسان کے جو دماغ ہے اور اس کا ذہن ہے ہر وقت حاضر نہیں ہوتا۔ ایک ہی اپنے زندگی میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ایک بندے کا نام یاد نہیں رہتا، آپ جب سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وہ یاد ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یاد آ نہیں رہا ہوتا، 2-3 دن گزرتے ہیں تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے، تو یہ ہر وقت یہ ذہن حاضر نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یہ دماغ تازہ بھی نہیں رہتا۔ میں اپنی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں،
آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کو کوئی پروگرام دیا ہوتا 6 ماہ کا تاریخ یاد ہوتی تھی کہ جون کی فلاں تاریخ کو فلاں کے یہاں پروگرام ہے، لیکن یہ 1-2 سال سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں یاد رہتی بات۔ بعض بات ایسے ہو جاتا ہے کہ جب وہ ڈیٹ آتی ہے 3 بندے فون کرتے ہیں، تینوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے، تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لکھنا چاہیے۔ یعنی وہ دماغ جو اس طرح تر و تازہ اور کبھی ہمیشہ انسان کا نہیں رہتا، اس لیے گواہ بنانے کا اور لکھ لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ان آیات مبارکہ میں فرمایا کہ جو تمہارے مال ہیں یہ بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ تمہارے مال یعنی مال تو ان کے ہیں جو ابھی ناسمجھ ہیں اور یتیم ہیں۔ تمہارے مال اس لیے کہ وہ ابھی تمہاری تعویل میں ہیں، اس لیے ان کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یتیم اگر بیوقوف ہے، سفی ہے، سفی کی جمع ہے سفہا، جس طرح فقیہ کی جمع فقہا ہے۔ یہ جو طلباء کا لفظ ہے، یہ زیادہ بہتر یہ لفظ طلبہ ہے۔ طالب کی جمع طلبہ، طلبۃ یہ آتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب کی جمع طلباء ہے۔ یہ طالب کی جمع نہیں، اگر لفظ طلیب ہو تو اس کی جمع طلباء آتی ہے۔ اس طرح عالم کی جمع علماء نہیں، عالم یہ علیم کی جمع علماء ہے۔ تو یہ بہرحال ایک الگ بات ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا لفظ یہ عالم کی جمع ہے، یہ علیم کی جمع ہے۔ جو عالم ہے اس کی جمع عالمین آتا ہے۔ تو سفی کی جمع سفہا، فقیہ کی جمع فقہا۔ بیوقوفوں کو، جو سفی لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے مال ان کے حوالے اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے۔ تو مال کی حفاظت، جو یتیم ہے اس کے مال کی حفاظت کا طریقہ اگر اسے خود نہیں آتا اور اس کے اطوار اس کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کرے، تو منع کر دیا کہ مال ان کے حوالے ابھی تک نہ کرو۔ مال ان کے سپرد اس وقت تک نہ کیے جائیں جب تک وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتے نہیں۔ اور ہاں، ان کے مال میں سے تم ان کو لباس پہننے کے لیے تو کھانے کے لیے کچھ دینا چاہیے، اور اگر وہ اس سے رنج محسوس کرتے ہوں، دکھ محسوس کرتے ہوں، تھوڑے سے وہ بڑے ہو گئے یتیم اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے سرپرست کے پاس ہے، ہمارے پاس آنا چاہیے، وہ ضد کر رہے ہو اور وہ اس کو برا محسوس کرتے ہو کہ ہمارا مال ہمارے سرپرست کے پاس ہے، تو فرمایا کہ قولوا لهم قولا معروفا، ان سے دلاسے والی بات، دلاسا دینے والی، پیار سے اچھے طریقے سے بات کرو کہ یہ تمہارا مال ہے، تمہیں مل جائے گا۔ فرمایا جب فرمایا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو کہ وہ خراب کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ نہ ہوتا، اس بہانہ سے ولی یتیم کا مال ہضم بھی کر سکتا تھا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، چیک کرتے رہو۔ یہاں آزمائش کا معنی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہو کہ اب وہ کاروبار تجارت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں، اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک احتلام کا ہونا ہے، اور پھر جسم میں جو زائد، ضرورت سے زائد ہٹا دینے کا قابل، حذف کر دینے کے قابل، اتارنے کے قابل جو ہے بال ہیں، ان کا آنا۔ بلوغت کی جو عمر ہے یہ اسلام نے مقرر نہیں کی۔ ہر علاقے کا اپنا اپنا ماحول، آب و ہوا، اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بعض دنیا میں ایسے سرد علاقے ہیں جہاں 18 سال کی عمر میں جا کر بچے بالغ ہوتے ہیں، بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں 12-13 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں۔ بڑے صغیر میں زیادہ تر
14-15 سال کی عمر میں بچے بالغ ہوتے ہیں۔ اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے، صرف ایک ملک کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں آیا، اس لیے اسلام نے ایک عمر کی پابندی یا شرط نہیں لگائی، بلکہ علامات مقرر کی ہیں۔ اپنے ہر علاقے کے لحاظ سے اپنی عمریں مختلف ہیں، لیکن علامات بلوغت کی ایک ہی ہیں۔ فرمایا جب وہ بالغ ہو جائیں اور جب وہ رشد کو یعنی کاروبار دنیا کو اچھے طریقے سے اور معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان پر گواہ بناؤ تاکہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ حالت سرپرستی میں ان کے مال کو فضول خرچی سے خرچ نہ کرو، یعنی اگر یتیم تمہاری سرپرستی میں ہے یتیم اور تم نے ان کے مال میں سے ان کو کھانا کھلانا ہے، لباس پہنانا ہے، تو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ان کو، جس طرح تم اپنے لیے کفایت شعاری کرتے ہو، سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہو، فضول خرچی سے بچتے ہو، یتیموں کا مال بھی ان پر خرچ کرنے میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر یتیم کا سرپرست غنی ہے تو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، اگر فقیر ہے تو اپنی سرپرستی اور خدمت گزاری کی وجہ سے تھوڑا سا معاوضہ اس میں سے وہ لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر یتیموں کا مال ایک بندے کے پاس ہے اور وہ خود غریب ہے تو ان کی سرپرستی اگر کر رہا ہے تو اس خدمت اور سرپرستی اور وقت دینے کی وجہ سے حسب ضرورت اس مال میں سے کچھ نہ کچھ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر غنی ہے تو اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے مالدار ہو اور اسے ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ اس میں سے مال اور اپنی خدمت کا عوض لینے سے بچائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو تم میں سے فقیر ہو، محتاج ہو، وہ دستور کے مطابق، جو اس علاقے کا دستور ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے اس میں سے اپنی جائز ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالی تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے، سب چیزوں کی نگرانی اس کی اپنی ہے۔ ہر چیز پر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر گواہ ہے، سب چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو چلاؤ، دوسروں کو تو ایسے سلوک کرو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر احکام وراثت بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو اس پر تفصیل کے ساتھ درس دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک عزیز ابو بکر ہیں، انہوں نے آج کے لیے لنگر پیش کیا ہے، اللہ ان کی